الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. قال الامام زین العابدین ان نلت یاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہا النبی المحترم. اکبادنا مجروحۃ بسیف حجر المصطفیٰ طوبى لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. قال الامام جامی فی ترجمتہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن. ببر این جان مشتاقم با آنجا، ببر این جان مشتاقم با آنجا، فدائے روضہ خیر البشر کن. توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، ضروع لطف سوء من نظر کن. مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن. یہ آخری شعر امام جامی دا اتنا مقبول ہے کہ سرکار دی کچہری وچو وقت رخصت پڑھان ہے. بد جملہ ولی این شعر دی تجربہ تے مجرب ہون دا جڑا وظیفہ دسندن کہ کوئی وقت رخصت آپ دی بارگاہ وچو این شعر کو تا پڑھے نا تو سرکار دوبارہ حاضری دین، تو جانا ذوق ہوئے تو این شعر کو یاد کر سکے. تے مقدر دی بات ہے، اے اللہ تعالیٰ دے حبیب دی بارگاہ وچ بڑا قبول تھے. فرمایا مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن. فارسی عربی پیر سجاد امام زین العابدین دے لفظیں دا معنی سمجھ نہ آیا ہوئے تو سرائکی زبان دے شاکر شجع بادی وطیں دا سرائکی وے ترجمہ کیتے. فرمایا ویندی تا اومے پئیں باد سبا مدینہ، ویندی تا اومے پئیں باد سبا مدینے، دکھیاں دا حال چاہی ونڈے میں سنا مدینے. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد رحمت عالم جان عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار گوہر بار وچ نظرانہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے خالق کائنات اس بزم کو اپنی بارگاہ دے بھی شرف قبولیت عطا فرما. آئی دی اے محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استاذ القرآن والحفاظ جناب قاری محبت علی سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اہل علاقہ نے مل کے حسین بزم سجائی. خلاق عالم سب دے اس پیار محبت اور عقیدت نو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے.
اور قبلہ دے ادارے نوں اس دینی تعلیم دے باغ نوں تا قیامت آباد و شاد فرماوے۔ یہ شجر ہمیشہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا پھل پوری کائنات وچ تقسیم کرندہ رہوے، ان دا فیض جاری رہوے۔ زینت محفل علماء مشائخ کریم آقا علیہ السلام دے جملہ غلام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد صدام حسین سلطانی صاحب، آپ انہاں دا علمی فکری اور ادبی خطاب سماعت فرمائے وے۔ اللہ تعالیٰ انہاں علماء دے علم اور عمل وچ برکتاں عطا فرماوے۔ میرا لہجہ بڑا سادہ ہے تے گفتگو بھی سادے انداز دی کرنا، پہلے بھی آپ دوستان دے نال کئی مرتبہ ملاقات ہو چکی۔ آج آپ دے سامنے سورہ کوثر دے نور دے متعلق کچھ عرض کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نو جو بے پایاں احسانات اور عظیم مقامات، عظیم بلندیاں اور رفعت عطا کی تن، کسی انسان دی عقل اتنی طاقت نہیں رکھ دی کہ انہاں دا احاطہ کر سکے، یا کہیں دے وہم و گمان دی پرواز اتنی اچھی نہیں کہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ انسانی عقلاں آپ دے مقام اور مرتبے، آپ دی شان کو سمجھن دے اندر عاجز ہیں، وہ اس دا احاطہ نہیں کر سکتی۔ انسانی عقلاں تو ماورا جتھا بات ویندی پئی ہوئے، جتھا جبرائیل امی جیسی عظیم ہستی دی بھی پرواز رک وجے، جتھا جبرائیل امی جیسی عظیم فرشتے دی بازو تھک ونجن تے او ٹھہر ونجن آکھن لو دنوت ان ملتن لہ ترکت، میں وال برابر بھی اگو تے ٹپم تے جل کے خاک تھی ویسا۔ کہیں صاحب ذوق نے فرمایا ہے، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا صدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرش تو بھی پار گیا۔ مقام اور مرتبے نوں سمجھنا ہے تا اہل سنت دا عقیدہ بڑا صاف تے ستھرا تے واضح ہے، جس دے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، شک و شبہ کوئی نہیں۔ فرمایا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ تو بعد اگر بزرگ تر ہستی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات تو بعد اگر عظیم ترین ہستی ہے، وہ تو آرے سارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ۔ بس اس دے ہوتے آل سنت دا پورا جملہ عقیدہ ہے، کسے نو سمجھ آوے نہ آوے اس دا دماغ دی مرضی، اس دے دل دی مرضی، لیکن آپ دی جو بھی شان ہے خدا تو بعد برابری آلہ تے ودھاون آلہ تے واہمی کوئی نہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب اساں تو ہاکوں کوثر عطا کیتے۔ کوثر مبالغے دا صیغہ ہے، اس دا معنی ہے کثرت دی انتہا، ایک ہوندے ڈھیر بے ہوندے کثرت دی انتہا۔ عربی وچ تھوڑے کو آدن قلیل اور زیادہ کو کثیر آکھا ویندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلیل نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کثرت اتنا نہیں، کثرت دی انتہا۔ ایک جگہ ویندے ہیں تے بعد ایک شے کو لے دے ہیں تو شے اتنی زیادہ ہوندی کہ عقل جس وقت ہوندے سمجھن تو عاجز آ ونجے، ایک واقعہ ویندے کثرت دی انتہا۔ فرمایا کہ اے حبیب اساں تو ہاکو کثرت نہیں، کثرت دی بھی انتہا عطا کی تھی۔ ہنو کثرت دی انتہا کس چیز نال عطا فرمائی؟
کیڑی شے دی کثرت عطا کیتی اندا ذکر ہونا چاہیے ہے تاکہ اساں اس نو سمجھ سکوں تے لوگوں کو دسا سکوں اللہ نے آپ کو آپ دے ذکر کو کثرت عطا کیتی ہے اللہ آپ دے علم وچ کثرت رکھی ہے آپ دی شان وچ کثرت ہے آپ دی امت دے وچ کثرت ہے آپ دی اولاد مبارکہ دے وچ کثرت ہے آپ دے اخلاق حسنہ دے وچ کثرت ہے اس جگہ کیا مراد ہے کیڑی چیز مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دی کثرت عطا فرمائی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص چیز کو ذکر نہیں کیتا اگر کسی خاص چیز کو ذکر کیتا ویندا نا وقت مانا بڑے ہاں کہ علم دی کثرت عطا کی تھی تو وقت باقی ساریاں دی نفی تھی وجہ امت دی کثرت عطا فرمائی باقیاں دی نفی تھی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ کثرت دی انتہا کوئی خاص چیز کو ذکر نہیں فرمایا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص چیز کو ذکر ہی نہیں کیتا تو معنی اور مطلب کیا بن دے کہ کوئی آپ دی ذات دا جس وقت مطالعہ کرے اور آپ دے احوال دا مطالعہ کرے جس حیثیت دے نال کرے جس انداز دے نال مطالعہ کرے اس دے اتے بات ظاہر تے باہر ہو سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر جہت دے نال کثرت دی انتہا عطا کی تھی یعنی کوئی مقام پڑھتے ہوئے دل وچ یہ بات نہ آسی کہ بھئی فلاں حیثیت نال تا آپ کو کثرت ملی تے فلاں حیثیت دے نال آپ کو کثرت عطا نہ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق رکھ چھوڑا کہ آپ دی جس حیثیت نال بھی پڑھنا چاہو علم کو دیکھ سو بھامے آپ دی اولاد کو دیکھو آپ دی امت کو دیکھو آپ دے اصحاب کو دیکھو این امت دے علماء تے اولیاء کو دیکھو جس انداز نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور آپ دے احوال کو پڑھا وے سی تے این امت دے تے بات ظاہر و باہر تھی سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر حیثیت دے نال بڑا عظیم مقام تے رتبہ عطا کیتے اللہ نے ہر حیثیت ہر جہت دے اعتبار نال آپ کو کثرت انتہا عطا فرمائی اس آئے مبارکہ دا جڑا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے جس وقت سارے دنیا تو پردہ فرما گئے کافران تانا دیتا کہ اے اسلام جڑا آپ گن کے آئے نا ہونے زیادہ نبھارا نہ چل سے اے چاند نبھارے دا مہمان ہے جے تک آپ موجود ہیں اے باقی جس وقت آپ پردہ فرماوے سن نہ اندہ کوئی معاون ہو سی نہ اندہ کوئی مددگار ہو سی نہ کوئی اندی تبلیغ اشاعت دا کم کرن والا کوئی ہو سی جس وقت اسلام کلہ رہوے سی اندہ مددگار کوئی نہ ہو سی روح زمین تے اسلام ختم تھی ویسے کیونکہ باقی اور آندے جندے وارث ہوئیں باقی او چیز رہ دیئے جندے معاون ہوئیں مددگار ہوئیں جے کو چلامن والے ہوئیں جس وقت آپ دے بیٹے کو نہیں اے باقی کون انہاں دا خیال کرے سا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دلے نازنین دے اتے بڑا صدمہ گزرا دکھو ہویا ایک بیٹے دنیا تو پردہ کر گئے دوجا جڑا مختلف قوماں دے وچوں ایک ایک عظیم پھول چون کے اسلام دا گلدستہ تیار کی تھا دنیا پیادی کے گلدستہ باقی نہ راسی اے اسلام ختم ہوئے سی آپ دے دل دے اتے دکھ جو گزرا اویں طریقہ کار جڑا واحج بھیجن دا ہے جبرائیل امین گن کے آنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ای موقع دوتے واحج جبرائیل امین دے ذریعہ نہ بھیجی بلکہ فرمایا جبرائیل آج تو نہ ون آج حجابات ہٹ سن تے نور لم یزلی دا دیدار بھی تھی سی تے اپنے محبوب نال خطاب بھی تھی سی حجابات ہٹے نور لم یزلی دا دیدار ہویا اور محبوب نال خطاب دیا کہ محبوب مونجے تھی پہ وے کافران دے تانے سنے وے کہ اسلام ختم ہوئے سی مٹ وے سی فرمایا میں رب ہو کے پہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر
اے حبیب اسا تہاکو کوثر یعنی کسرت دی انتہا عطا کیتی ہے. جڑے آدھے پین اسلام مٹوے سی، اسلام ختم ہوئے سی، اے حبیب یہ تانا دیون والے مٹوے سن، انہاں دی اولادہ مٹوے سن، انہاں دا روئے زمین دوتے نام و نشان تک باقی نہ ہو سی. اسلام بھی قیامت تک جاری رہا سی، آپ دا ذکر بھی قیامت تک جاری. اور وہ کہ جا انداز اور منظر دیکھو، صدیاں بیت گئیں. کفر بڑی زور لائن اسلام کو جھکاون دے، اسلام دا پرچم آج بھی سر بلند پوری روئے زمین دوتے. اسلام اپنی آب و تاب اور طاقت دے نال کھڑے. کفر جیڑا بھی کٹھا تھی وے اسلام کو شکست نہیں دے سکتے، اسلام کو جھکا نہیں سکتا. اور اس مقام دوتے جڑی بات سمجھنی ہے کہ کوثر دے معانی کتنے ہیں. اگر کوثر دے معانی دوتے بحث کیتی وجہ تو کئی ساعتاں چاہیے ہیں، بہت سارا وقت چاہیے کہ صرف میں ایک ایک نام رسے دے وجہ. کوثر دا معنی صرف میں چاند اشارتاً بات کریں دے پہ. کوثر دا معنی ہے کثرت ذکر، کوثر دا معنی ہے کثرت امت، کوثر دا معنی ہے کثرت اولاد، کوثر دا معنی ہے کثرت اخلاق حسنہ، کوثر دا معنی ہے قرآن مجید فرقان حمید، کوثر دا معنی ہے علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر دا معنی ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر دا معنی ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان دے اندر اللہ شانہ اتنیاں دیتیں. میں تو صرف اشارتاً بات کیتی ہے، ورنہ ذوق پیدا تھی وے تو بات کہیں ویلے تفسیر کبیر اٹھاؤ، دیگر تفاسیر اٹھاؤ، انہوں کو جس وقت پڑھ دے وے سو بات ایک ہی آیت دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب دی او عظیم عظمت شان اور مقام اور مرتبہ بیان کیتے کہ صدیاں بعد جلے اشاق پڑھ دن حیران تھی کیا دن جتا عقلان دی پرواز کو نہیں رب اون تو بھی اچھا مقام دیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک علماء اہل سنت. آج جڑا جلسہ ہے قبلہ دا سلانہ دستار فضیلت دا جلسہ ہوں دے، اس مدرسے دی کارکردگی دا جلسہ ہوں دے. معانی بہت سارے ہیں لیکن انہا معانی وچو ایک معنی ہے جڑا این عنوان دی مناسبت رکھ دے. ایک معنی ہے کثرت العلماء والاولیاء فی ہذہ الامہ. فرمایا کوثر دا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس امت دے اندر علماء ظاہر بھی کثرت نہ عطا کرنن تے اولیاء بھی کثرت دے نال عطا فرمائے. انہاں کافرہ تانا دیتا ہے کہ معاون کوئی نہ ہو سی، مددگار کوئی نہ ہو سی، اند اشاعت تے تبلیغ کرنے والا کوئی نہ ہو سی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب اساں تہاکو کوثر. یعنی این امت دے وچ علماء ظاہر بھی کثرت نال عطا کیتن، علماء باطن بھی کثرت دے نال عطا کیتن. جنہاں آکھے کہ دا معاون کوئی نہ ہو سی، صدیاں بیت ویسن، یہ علماء ہو سن، محراب و منبر دے بہ کے اس دین دا پرچار کرے سن، اس دی حفاظت کرے سن، اپنی گردنہ کٹا چھوڑے سن، اسلام دا پرچم تلے نہ ڈھامن دے سن. صدیاں گزر گئیاں، آج بھی امت اپنے اکھے نال ملاحظہ کریں دی پئی. 1500 سال بیت گئے، این امت دے علماء نے اپنا عظیم کردار ادا کیتے، اسلام دے پرچم کو اچھا تا کیتے نے جھکا نہیں میں تھی. این امت دے علماء دا کردار اور انہاں دی شان دے متعلق رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء
فرمایا میری امت دے علماء ظاہر اور میری امت دے علماء باطن، انہاں دوہاں دا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا اے نبیاں دے وارث، کوئی بابے دا وارث بن سی، کوئی بھائی دا، کوئی ڈاڈے دا، کوئی رشتہ دار دا، کوئی اماں دا وارث بنے، لیکن علماء ملت کو اللہ نے کتنی عظیم شان دی تھی، اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم مقام عطا کیتے۔ فرمایا کہ اے او عظیم لوگ ہیں پہ جنہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء دا وارث بنائے۔ تے انبیاء دی وراثت کیا ہے؟ مال، دولت، رزق، زمین، مربع، جائیداد۔ فرمایا نہیں، انبیاء دی وراثت شریعت تے دین ہے۔ دنیا ہر پاس نگاہ دوڑا کے دیکھ سی، ہر وارث اپنے حصے کو پاون دی کوشش کریں دے، لیکن دین دا عظیم منظر نظر آندے تو علماء ملت اسلامیہ دے وچ نظر آندے کہ جڑے دن رات کوشاں ہوندن اسلام دے پرچم دی سر بلندی دی خاطر۔ رحمت عالم، جان عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ فرمایا میری امت دے علماء میں ہیں جی میں بنی اسرائیل دے نبی، یعنی بنی اسرائیل دے نبیاں کو جڑا فریضہ ملا ہے میری امت دے علماء کو بھی وہ فریضہ ملا۔ اگر تمہارا ذوق گرمی زیادہ نہ تھئی ہوئے، امام ابو الحسن شاذلی دے مکاشفات وچ ایک بات ہے این حدیث دے متعلق سنا مچا۔ مکاشفہ اس مقام کو آکھا ویندے کہ اللہ دا ولی جس وقت عبادت دے وچ مستغرق ہوندے تو عبادت دے وچ مراحل طے کریں وقتوں دی مقام ہوندے ذہن تو سامنے نگاہ تو پردے ہٹ دیں، اور تو جنہ چیزاں کو انہاں مقامات کو دے دے تے وقت او امت کو دسیں۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ شاذلیہ دے عظیم رہنما ہیں۔ آپ نے اپنے مکاشفات دے وچ بات فرمائی کہ ایک مرتبہ میرے سامنے کشف ہویا، میں بیت المقدس دا سہن ڈٹھا، مسجد اقصی دے سہن وچ ایک تخت بچھا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اون تخت تے تشریف فرمائے۔ جملہ انبیاء آپ دے نیڑے تشریف فرما ہیں، یہ انبیاء دی مجلس لگی ہوئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی تھی کہ آپ دا ایک فرمان سنے سے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء میں ہیں جی میں بنی اسرائیل دے نبی ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں آپ دی امت دا کوئی عالم دیکھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، حضرت امام غزالی کو حاضر کی تک۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت حاضر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں کو ایک سوال پوچھے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اون سوال دا ایک دو ترے جواب نہیں، لگاتار 10 جواب آپ دے سامنے عرض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوال ہی کے ان واسطے جواب ہی کو کفایت کریں دائی، آپ ایک سوال دے 10 جواب کیوں دیتے ہوئے؟ انہاں علم بھی ڈٹھا ہے تو ہون دیکھنا ادب آئی یا کو سمجھ آنے بھی ہوگا کہ این امت دے عالم کل علم بھی ہے یا خالی علم ہے تو کوئی ادب دی خیرات ہی ہے، کیونکہ علم ہوئے تے ادب نہ ہوئے وہ ضائع تھی میں نے فرمایا علم دنال ادب ضروری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سوال ایک کئی اندھا جواب ایک کافی ہے، 10 جواب کیوں دیتے ہوئے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ دے نال جڑا خطاب فرمایا ہے
ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ دے سجے ہاتھ وچ کیا ہے؟ ان دا جواب اتنا کافی ہے، ہی عصایا، کیونکہ سوال ہی اتنا ہے کہ میرے ہاتھ وچ اے عصا ہے، لاٹھی ہے، بات مکمل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلے آپ کو سوال پوچھے، آپ جواب کو لمبا کیتے ہوئے عرض کیتے ہوئے کہ اے میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، جلے تھک پواں اندے اتے ٹیک لگ کھڑدا، بکریاں واسطے چارے دی ضرورت تھی وے، درختوں دے پترے جھڑے نا، اے حفاظت واسطے کام آندے، اے فلانے کام آندے، آپ کل سوال ہک تھی آئی، آپ جواب بہت لمبا عنایت فرمائے۔ امام غزالی عرض کرنن کہ میرے نزدیک انہی توجیہ اے ہے کہ آپ جواب لمبا کیوں لیتا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرنن کہ میرے نزدیک انہی توجیہ اے کہ اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال ہم کلامی دا شرف حاصل کریں دے پہ ہاوے۔ اگر آپ اتنا جواب دے ہی عصایا، بات ختم تھی وجہ ہا، سوال مکمل، جواب مکمل، وہ ہم کلامی دا جڑا شرف ہے نا وہ ختم تھی وجہ۔ آپ اپنے سوال دے اس سوال دے جواب کو لمبا اس وجہ تو کیتے ہوئے کہ جب تک آپ دا کلام باقی راسی، کلام تھیندا راسی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے نال ہم کلامی دا شرف حاصل تھیندا۔ فرمایا اس مقام دے ہوتے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال مخاطب آوے تے ہم کلامی دا شرف پہ حاصل کریں دے ہاوے۔ آج میں کو مخاطب تے کلام کرن دا موقع ملے اللہ دے نبی دے نال، اگر میں سوال دا ہکو جواب دے مہا تو اون ایک جواب تو بعد اللہ دے نبی دے نال ہم کلامی دا شرف ختم تھی وجہ آپ فرمائیں کہ میں ایک سوال دے نہ جواب اس وجہ تو نہیں کہ جب تک اللہ دے نبی دے نال میں کلام کریں دا راسا اس وقت تک اللہ دے نبی دے نال ہم کلامی دا شرف حاصل دیں دا راسا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت دے علماء ہی میں ہیں جی میں بنی اسرائیل دے نبی، یعنی جیڑا فریضہ میری امت بنی اسرائیل دے نبیوں کو ملا کہ انہاں حلال حرام دا فرق دسا، احکام خدا بندی سنائے، مخلوق خدا دی تربیت کی تھی، نگاہ نبوت دے نال انہاں دے دلوں میں جڑا کفر دا میل ہے اس نو دھو کے ایمان دا نور عطا کی تھی۔ فرمایا میری امت دے علماء جڑے نبیوں دی وراثت حاصل کرنے والے ہیں، بس انہاں دا بھی کیا کام ہو سی، این امت دے علماء ظاہر حلال و حرام دسے سن، احکام خدا بندی سنے سن، انہاں دی تربیت کرے سن، قرآن و حدیث دے واسطے انہاں کو سبق پڑھے سن۔ تے اولیاء کرام دا کام کیا ہو سی؟ اولیاء کرام دا کام ہو سی مسند ارشاد دوتے بہ کے انہاں کو ذکر دی بٹھی میں سے دے سن، لطیفہ صدر ہے، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ نفس ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے، یہ تیرے میرے وجود دے اندر لطائف کھڑن تھا، خبر ہی کوئی نہیں صاحب، کیونکہ ایسا قدائی نہ لطائف کو توجہ ہی کو نہیں کی تھی، نہ کہیں شیخ کامل کلوان کے ذکر کی در، نہ انہوں کو اپنے ہوتے جاری کی تھے، جیسا پڑھیا ہی نہیں، این سبق دی طرف ٹورے بھی کون ہے، تو بلا پوچھا میں نے ولی کون ہے، میں کہتا ہے وہ سبق ہی نہیں پڑھے تو کون سمجھا میں ولی کون ہے۔ وہ نگاہ ولایت دنال کیا آتا بیٹھا فرمے دے، لیکن بات اتھائیں کھڑی راسی جی میں کہ سلطانی صاحب فرمے دے پہ ہم اصل نال نکل ہی آگے، تے بازار وچ بندہ جلے سودا گنن میں دے اصل بھی ہوندی ہے تے اتھا نکل بھی ہوندی ہے، اصل گھاٹ ہوندے تے نکل ڈھیر ہوندے، لیکن اساں اتھو سودا گول آندے اصلے،
دیسی گھیو گولن گئے اصلی گول آسی، شہد گولن گئے اصلی گول آسی، ایک پرکھ ہے۔ اگر ایک پرکھ نہیں تو اس بات دی پرکھ نہیں کہ ولییں وچ اصلی ولی کون ہے تو لبادہ اوڑ کے کون ہے بچ۔ لوگوں یاد رکھا ہے اللہ دا ولی کیا کریں دے دم پھوکے تک نہیں، ولیوں ہوندے جڑا مسند ارشاد دوتے بہ کے درس تصوف پڑھا کے قلب دے اندر جڑا گناہ دا میل کھڑا ہوندے این میل کو ذکر و اذکار دی بٹی میں سٹ کے دور کر کے صاف تے شفاف دل کر کے اس نو مقام ولایت تک پہنچے۔ اگر سمجھ نہ آندی پئی ہوئے کہ ولایت کے کو آدن ولی او ہوندے جنی بارگاہ وچ بابو تے دنیا بھول ہوئی، سمجھ آندی پئی میری بات، جنی بارگاہ وچ بابو تے تو آگو دنیا بھول ہوئی، تمہارا دل ذکر اذکار دی طرف مائل تھے، ولا جلے ذکر کریں تے اندر جڑی کیفیت ہوئے، کیونکہ قرآن پاک تو بار بار پڑھ دیں، ذکر و اذکار ویسے بھی کریں نہ رہیں، لیکن ان کا کدا اثر نہیں آیا، ان کی لذت نہیں آئی، تو دور بیٹھے، تو ذوق سجدہ نصیب نہیں تھی نہ پیا۔ کئی مرشد کامل دے ہاتھ چاہتے رکھ کے بعد ذکر پڑھ، بلا دل دے اندر او وارد تھی دی ہوئی تجلیات، او وارد تھی دی ہوئی انوار، وہ اس بات دی وضاحت پہ کریں دے ہونن، آپ پہ پڑھنا اور ہے کہیں دا پڑھاونا اور ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی وضاحت فرمائی کہ انہاں دا کام میں ہے، فرمایا میں جس وقت دنیا تو پردہ کرے سا قیامت تک نبی آمنا کوئی، این امت دی وقت تربیت کون کرے سی؟ ایک کہیں دے دروازے تے بنیاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے این امت دی تربیت درستہ رسا چھوڑا ہے، اور مرضی ہے این امت دی اون دروازے تے آ کے سوال کرے یا نہ کرے، انہاں کو ڈی گریڈ بنا میں، انہاں دے تے تانے قسم، انہاں دا مذاق بنا میں، تھواری مرضی، لیکن باری تعالیٰ نے کیا فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جس وقت تو آپ کو کوئی دینی مسئلہ معلوم نہیں، شرعی مسئلے دے کولو آگاہ نہیں وے، اپنی مرضی نال بہ کے چوک دے ہوتے ملک وڈیرے سردار رل کے فیصلہ نہ کرائے، فرمایا کہیں عالم کل بن بوائے، سمجھا نہیں پئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فرمایا سوال کرو اہل ذکر کو، سوال کرو علماء کو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تو سنی بے جان قومہ بھیٹ دین فیصلہ کون کرے سے؟ سردار وڈیرہ سیاستدان، میں کہ ایک بتے فیصلہ کی میں کر، یہ قرآن پڑھے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ الحدیث ہے، اس نو کیا خبر کہ فیصلہ کی میں کر دے، یہ تو سوٹا مرے سی، یہ اپنے ڈھاپ دے نال فیصلہ کرے سی، میں کہ قوم کو فیصلہ بھی وہ چاہیے ہے، میں کہ فیصلہ دنیا دار دے دروازے تے بھامے کرا، لیکن دنیا دار کو اے بھی آ کہ کہیں عالم تے مفتی کو سادھ این محفل آ کے باہوے شریعت دا مسئلہ او سناوے، جلے اندھے نافذ کرن دی بات آوے تو بات سوٹا تو چاہ کے کو نافذ کروا، سمجھ آدھی پہ میری بات؟ فیصلہ اگر کرنا ہے تو این انداز نہ تھی وے، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، لیکن آ گیا ایک بند کمرے بچ باہمن والا شیطان جہاں نام مرزا جہلمی ہے، جس نے آ کے لوگوں کو یہ دسے کہ 1000 سال تو دین دی تشریح ٹھیک نہیں تھائی، سمجھ آلی بھئی 1000 سال تو دین دی تشریح یعنی ایک کی عالم جہاں نہیں آیا جائیں حق لایا 1000 سال، میں کہ دین کو کول کتنا عرصہ تھی گئے، صدی عیسوی تو آپ کو پتے 1450 سال، 1000 تا جہاں کٹائی بیٹھے اتو بچن 450، 450 والے کو بھی معاف نہیں کریں دا،
کہیں ویلے بد زبانی کریں دے تو سیدنا صدیق اکبر دے اتنے بد زبانی کرے تو حضرت عمر فاروق دے اتنے گفتگو کریں دے، اعتراض کریں دے۔ میں کہ جل نبی پاک دے صحابہ نہیں بچے، اہل بیت نہیں بچ دے، اون تو بعد رساؤ دین دیتا تو آکو تے ساکو کہیں جڑا بیٹھا ہوئے ہو سبحان اللہ۔ مجاہدین اسلام محمد بن قاسم، محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اے جملہ مجاہدین اسلام جنہ جہاد کر کے پوری روح زمین دوتے اسلام کو پھیلائے، وہ بند کمرے بچ بامن والا کیا آدھے؟ آدھے اے ہن ڈاکو لٹے ہن، مال و دولت دی خاطر آئین تے مال و دولت لٹ کے لگے۔ میں یہ کہ تیری پہچان تو تھی گئی ہے، تو اپنے آپ کو جیڑا لکا نا پردیاں دے وچ، لیکن تاڑن والے تک تاڑ گئن کہ تو پیودا کہندہ ہی دیکھو سمجھ آدھی بھی، کیونکہ اے ساری گفتگو کون کرندن قادیانی بیٹھے ہی بے دین دی تشریح ٹھیک نہیں تھی، اتنے سال تو علماء سارے جاہل ہیں۔ میں کہ 1000 سال تو امت کے ہوتے جہالت دا فتوہ دیمن والا اساد ہیں، 1000 سال علی کو چھوڑ ابو حنیفہ دی تو بات بیٹھا کریں دیں۔ میں کہ ابو حنیفہ دوتے بعد اس بات کریں، پہلے تیرے سامنے احمد رضا پیش کریں دیں، پیر مہر علی شاہ پیش کریں دیں، ان دی کتاب رکھ دے ہیں، تیری علمی اوقات ہے ان دی کتاب پڑھ کے ترجمہ کر لکھا، باقی معاف ہے۔ دیکھو سمجھ آنی بھی میری بات۔ میں کہ اون آگے کہ 1000 سال تو علماء نے دین دی تبلیغ غلط کی تھی، اساد ہیں 1000 سال کو تو چھوڑ دے، 1000 سال دے بڑے بڑے نر پہ اسا انہاں دی بات کرے سو تیرے عقلہ تو بات چلی ویسے۔ اسا اس دور دے امام احمد رضا کو گنا دے، اسا اس دور دے پیر مہر علی کتابیں اردو ہے چل اردو والی کتاب پڑھتے ہوں دا معنی تے مطلب دا صحابہ کی معاف کرے سکتا۔ میں کہ این وقت امام احمد رضا کو پڑھنے واسطے بھی کم و بیش 20 سال بندہ پڑھے تے 40 سال پڑھاوے بات وہاں کی احمد رضا دا فتاوہ سمجھ آن دے۔ سمجھ آن دی پہ میری بات؟ میں کہ احمد رضا چھوڑو جیڑا دعوے کر کے آدھے مفتی منیب الرحمن صاحب میرے مقابلے بچ آوے، فلاں صاحب میرے مقابلے بچ آوے، ایک گال انہیں ہے توارے علاقے دا ایک ایجا بندہ ہوئے ہوا آوے تے دھیبا کھا کے ڈھاندہ ہوئے، علاقے دا ایجا بندہ او چیلنج کرے موبائل دے ہوتے بہ کے آکے پاکستان دا جہاں سب تو بڑا پہلوان ہے نا، میں ان کو کشتی دا چیلنج کرنا تو والا چیلنج کہتا کہ چیلنج قیامت تک کہنے کوئی جرت نہیں تھی میرے سامنے میرے آوے تے مقابلہ کرے۔ میں کہ جلے وہ پہلوان دیکھ سی دی اوقات سمجھ آنی پی جیڑا آج تک محلے کہیں دے نال کشتی نہ بھیڑا ہوئے تے پاکستان دے عالمی پہلوان کو چیلنج کر دے بے، دنیا اس نو تماشا تے مدھکا خیز سمجھ دی ہے۔ وہ بند کمرہ میں بہ کے آدھا بیٹھے مفتی منیب الرحمن میرے نال مقابلہ کیتے آوے، میں کہ او دے دن اوقات ہی دی سمجھ آنی پی۔ آج دا 4 سال دا طالب علم پڑھا ہویا صرف و نحو دے مہارت ہوئے، صرف 4 سال 4 سال پڑھا ہویا طالب علمی دے سامنے بلا دے ہونا تو اس نو آکو کلمہ پڑھیں دے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہون این دے تو پوچھ گئے لا کیا ہے، بات الہا کیوں ہے تو الہے کیوں نہیں، الہو کیوں نہیں، الا اللہ کیوں ہے، این دو تے اگر بات تھی وے تے این دو تے اتنے سوال ہیں اتنے جواب ہیں۔ اے اسا لوگ ہیں نا کلم الناس علی قدر عقولہم دو تے عمل کر کے اسا تھوڑے سامنے ایک گالی چھڑیں دینا ہے، اگر باساں چھڑوں اے تھوڑے دماغ کیا مدرسین بھی بیٹھے ہوئے نا 1 کلومیٹر اتو باساں ٹپ دینا، بہت تکڑے قسم دا آدمی ہوئے تے اندھے تے بحثاں کر سکتے، ہر بندہ اندھے تے کلام نہیں کر سکتا،
کہ 4 سال پڑھے ہوئے طالب علم کو جڑا بندہ جواب نہ دے سکے تو وہ تو آ کہ مفتی منیب الرحمان دیکھو قیامت تک میرا چیلنج ہے، مقابلے واسطے نہیں آندا، میں کہ کمرے تو باہر نکلیں تو کوئی مقابلہ کرے، سمجھ آنی پئی۔ اور میں جو تقریر کرنا بیٹھا بعد کوئی اٹھی کے یا اتھیں کوئی اٹھی کھڑے مولانا ان دی دلیل مزہ تو تاں ہے نا کہ سامنے بہ کے بندہ الواوے۔ کئی ویلے بات امام اعظم ابو حنیفہ دی علماء ظاہر دوتے اعتراض، کہیں ویلے علماء باطن دوتے اعتراض، لوگوں تو آکو خبر نہ ہوئے شاید کہ علماء دا کردار کیا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے لوگ ان دی باتوں کو سن کے پوچھ دے بدن علماء دا کردار کیا ہے۔ میں کہ وان کے کہیں عیسائی کو لو پوچھیں انجیل تو علاوہ بھی کشا خزانہ ہی وے بیٹھے ہیں، انجیل خزانہ ہے نا، اللہ دی طرف آئی کتاب، اگرچہ انہیں تبدیل کر سکتے، چلو وہ جیڑی بھی ہے، این تو الگ بھی کوئی خزانہ ہے۔ قال عیسیٰ روح اللہ ہے، فعل عیسیٰ روح اللہ، رائی تو عیسیٰ روح اللہ، اے انہیں فرمائے، اے انہیں کیتے، اسا انہیں کوئی میں کرندہ ڈٹھے۔ میں کہ این امت دے علماء کو سوال پوچھن والوں کے کردار کیا ہے این امت دا، میں کہ سرکار بیٹھن او بھی لکھیا پہ، سرکار اٹھن او بھی لکھا پہ، آپ الوائے او بھی لکھا پہ، آپ جڑا کام کیتے او بھی لکھا پہ، آپ کو جڑا کام کریں دے ڈٹھے نے او بھی لکھا پہ۔ آپ دے چہرے دی بات سننا چاہیں آج اٹھاؤ کتاباں، ہر شے لکھ سکتی، آپ دا چہرہ کی میں ہے، ید اللہ دے ہاتھ کی میں ہن، علم نشرہ دا سینہ کی میں ہے، آپ دے قدم مبارک کی میں ہن، آپ دا انداز خطاب کی میں ہے، آپ انداز تخاطب کیا ہے، میں کہ آپ دی پیدائش تو گھن کے بھامے مکے دے حال سنے، بھامے ہجرت دے حال سنے، بھامے معراج دے سنے، بھامے مدینہ طیبہ دے حال سنے، آپ دے لمحے لمحے کو این امت دے علماء نے قید کر کے 1 2 100 1000 کتابہ نہیں لکھاں کتابہ حدیث دا لکھیاں پہن جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احوال کو، آپ دے اقوال کو، آپ دے صفات کو، آپ دی شانہ کو بیان پیا کریں جاہن۔ صدیاں بعد بھی کوئی سارے کل پوچھے تمہارا کردار کیا ہے، اسا انہوں کو جواب دے سوں، اساں کتاب جڑی رب دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سارے کل تحفہ آئے وہ بھی محفوظ ہے، تو نبی پاک دی زبان مبارک تو جڑی بات مل دی رہی امت کو وہ بھی آج تک محفوظ ہے۔ اور این دور دے اندر جڑا سب تو زیادہ اعتراض کیتا ویندے پین ملحدانہ اعتراض، میں انہاں دوتے ضرور بات کرے سا۔ ملحدانہ اعتراض کیا ہے؟ کہ اے آکھا ویندے جڑے پیر کل تو دم کرائے بھی او اپنے سر دی دوائی گولی تک ڈاکٹر کل گندہ ودائے بیٹھائیں، جڑے پیر کل تائیں دم کرائے او سر علی گولی کہندے کل گندہ ودائے۔ بندے ہے کہ بڑی بات ہے، میں اتھا کیا کرنا ہے، جل اے دوائی اتھا گرن گیا ودے۔ بھی اعتراض کیا ہے، ہنجے جدان دا کیمرہ آئے کہیں ولی کو ہوائے چھ اردہ نہیں سے ریٹھا، سمجھ آندی پہ میرے بات، تھکے بیٹھے ہوئے تو بس کرنے چھیڑی دیوار دا کیمرہ آئے ولی کو ہوائے چھ اردہ، ولی پانی تے ٹورن، ہنجے جدان دا کیمرہ آئے اے چیزاں تا ڈیٹھیں کون سے، سمجھ آندی پہ میری بات۔ سارا جڑا طالب علم سکول پڑھن والا یا ایک تھوڑا جہاں لوجیکل یعنی عقلی گفتگو جڑا سندہ ہوئے وہ این بات کو سن دے تے بڑا مطمئن تھی ویندے بات تا بڑی ہے، یہ تو وقت کسے ہیں کہانیاں ولی ہوائے چڑھ دیا، ہونی تو ولی ہیں کوئی ہوائے تری اردہ، ہون بھی تو ولی ہیں پہ میں کہ انہیں دا کیا کام ہے ہٹے ویلے ہوائے چڑھ دیا کھڑے ہو، سمجھ آنی پہ کوئی بھی کام کوئی نہیں ہے، ہٹھے ویلے تیرے سامنے پانی تے ٹر دے ونجن، کشتی آئی کھڑی ہوا کہ نہیں اسا کشتی وے نہیں باندھے، اسا ہی میں پانی تے ٹر دے ویسے، سمجھ آنی پہ میری بات۔ ہن بات کو سمجھیں، اگر تیرے دل وچ بات آ ونجے
یہ ستی اعتراض جلے تے سنے تے ستی اعتراض سن تو بعد تیرے دل وچ شک پیدا تھی گئے ولی دے اندر کرامت ہے ہی کوئی نہ. سمجھ آنی پئی؟ یہ پہلی بنیاد ہے. ولی دے در تو دور تھی سے بات دوجی بنیاد رکھسی نبی دے دروازے تھے. ہاں جی او جس وقت جنگ تھی پاکستان دی انڈیا دے نال اون جنگ وچ ہاں جی مسلمان آدھن کہ ولی ظاہر تھی دے ہن بمپ پکڑیں دے ہن ولا اے اڈہیں واپس سٹیں دے ہن. مرزا جہل میں اعتراض کیتے او ولی کتھا ہیں جڑے افغانستان وچ حملہ تھیندا پئے اج کیوں نہیں آئے؟ بندے کہ بات تو بڑی ہے جڑے پاکستان دی اون پہلی جنگ دے وچ اون دے وچ آئین ولی ظاہر تھین انہیں بم پکڑین پرتے سٹین اساں نہیں ڈٹھے جنہیں دسین انہیں کو پتا جاگو سمجھ آدھی پہ اساں تو سنین لیکن ان بات اعتراض تو ہے نا بھئی اون جنگ وچ ولی آئین تے او آدھے آج جیڑا اسرائیل اتنے بڑے بڑے میزائل سٹیں دے فلسطین والے کو مرین دا پہ ولی کی تھا ہیں. میں کہ اگر یہ بات ٹردی آ ونجے میدان بدر تے بیٹا ہے 313 چلے تے محبوب جلے انہاں دے حال کو ڈٹھے کہ 6 تلواراں چاہ کے آئیں انہیں تے یار وفا کر لیتی جاگو سمجھ آوے. ہاں یہ یاد رکھیں صحابہ وفا کر چھوڑی 6 تلواراں چاہ کے 1000 نال کون ٹکراونا دا انہاں تے وفا کر چھوڑی. وجل محبوب ہاتھ چاہتے تو رب کریم دی بارگاہ وچ کیا پیغام ہے فرمایا مونجے نہ تھی وہ فرشتے آندے پہ. سمجھ آئیے ہن اے تے جھٹلا بھی نہیں سکدا جنا کہ قرآن پاک وچ کوئی حدیث ہویا تے راوی کو سٹ دے آ کے راوی میں نہیں منندا لیکن ہن قرآن ہے ان دے وچ تے شک نہیں. لیکن ہن کوئی سوال کرے کہ بدر وچ تے فرشتے آئے اوہدے جلے مسلمان ہیں کوئی شکست پہ تھی دی آئی کافر غلبہ پہ کریں دے ہن املے فرشتے کہتا بیٹھا ہیں املے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ غزوہ خندق کے فرشتے کیوں نہیں آئے؟ یا آج اگر کوئی کافر اعتراض کر دے فرشتے جڑے بدر چاہے ہن تے مسلمان کو آ کے جنگ جتوائی نے آج فلسطین ہے جو فرشتے کیوں نہیں آنا؟ بیٹھا ہیں ہون میں این ملحد دا اعتراض سن کے پہلے ولی دا در چھوڑا ولا نبی دا در چھوڑا ولا خدا دا در چھوڑا. سمجھ آنی پہ میری بات؟ اعتراضات دی زبان جلے کھل دی ہے بابا یاد رکھا ہے اللہ مدد بھیجیں دے اپنی مرضی نال بھیجیں دے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دا اظہار فرمیں دے اپنی مرضی نال فرمیں دے. یاد رکھا ہے ایک کہ قانون خدا بندی بھی ہے قدرت خدا بندی. اہل سنت قانون خدا بندی دے بھی قائل ہیں تے قدرت خدا بندی دے بھی قائل. چھری ہے اندہ کام کے کٹ دے سے ساری رات تہجد دے کھڑا رہے مسلح تو لائے نہیں 1 مہینہ نہیں 6 مہینے کھڑا 6 مہینے نہیں 6 سال کھڑا رہے 6 سال نہیں 60 سال کھڑا رہے مسلح دوتے تے کوئی آوے چھری چاہ کے تے کو مارے لگ سی نہ لگ سی. یہ قانون ہے رب دا. سمجھ آنی پئی؟ چھری واسطے قانون ہے گناہگار کو مارو نیکوکار کو مارو انسان کو مارو جانور کو مارو این اپنا اثر کرنے یہ قانون ہے. لیکن والا قدرت کیا ہے چھری ہوئے حضرت اسماعیل دے حضرت ابراہیم دے ہاتھ گل ہوئے حضرت اسماعیل دا اون گال تے بار بار پھریں دے بیٹھا تیز کریں دے بات پھریں دے چھری چل دی نہیں پئی. میں کہ کیا ماجرا ہے بابا ہون قدرت دا اظہار پہ تھی دے کہ اساں اپنے یار کو صدا ہے خلیل کو صدا سے آزمائش کیتے کہ پوتر سارے نا تے دین دے کہ نہیں دینا وہ پوتری گننا ہے چھری وچا ہے گردن تے پھریں دا بھی بیٹھے اتو حکم آ گئے یار امتحان وچ کامیاب تھی گئے تائیں نہیں چلنا. لیکن آج کوئی اٹھی پوے کافر تیرے سامنے آ کھڑا تھی وے وہ آ کے حضرت اسماعیل دے گال دے ہوتے چھری نہیں چلی اساکسو نہیں چلی وہ آکسی میں نہیں مننا. کیوں نہ مننا؟ کیمرے کو نہیں آیا بیٹھا ہے
ہاں جداں دا کیمرہ آئے لوگیں دی گلاں دے ہوتے چھریاں چل دیاں رک دیاں نہیں سے ڈیٹھی. سمجھ آنی پی میری بات؟ دلیل تو ایویں ہے نا, دلیل ایویں بن دی ودی ہے نا آج کل. جداں دا کیمرہ آئے ولی ہوا چ نہیں اڈا. میں کہ اے بھی تو وہ اعتراض کھڑا کرن دے نا بندہ. جداں دا کیمرہ آئے وات گال دے ہوتے چھری چلاؤ چل ویندی ہے, کداں ڈٹھا نہیں سے کہ چھری نہ چلے. بھا دا کم کیا ہے جلاونا. میں ونجا تو ونجے عام و خاص جیڑا بھی ونجے سمجھ آئی بھا جلا دے سی کیونکہ قانون ہی ہوئے. لیکن اون بھا دے وچ اللہ دا نبی حضرت ابراہیم ونجے تو بعد خطاب کیا دینا, یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. فرمایا خیال کریں حضرت ابراہیم دے وجود مبارک تو دور آپ دے جسم نال جڑا کپڑا بھی لگا ہویا نا وہ بھی نہیں سڑا. آپ دے جسم نال کپڑا لگا ہویا وہ بھی نہیں سڑا. میں کہ ہون کیا تھیندا پہ ایک قدرت خدا بندی دے سا. لیکن آج کوئی اٹھی کھڑا تھی وے کافر تو آ کے حضرت ابراہیم بعد وچ گئے ہن جی گئے ہن سڑے ہن اسا کہ نہیں. وہ آ کے کیمرہ جڈاں دا آئے تھوڑا کوئی بندہ انج سامنے ڈٹھا ہی نہیں سے جڑا بھا وچ ونجے ولا زندہ باہروں نکل آوے سڑے بھی نہیں بیٹھا ہیں. میں کہ بات یہ دلیلاں کیمرے دے تے آ کھڑا تھیاں تو بات تیرا قرآن تیرے کول نہیں بچدا, بات تیرا ایمان تیرے کول نہیں بچدا. بات نہ کر اون دے کول پوچھ بھئی اے جو بات بیٹھا کریں دے کوئی قرآن وچ دلیل ہی ہے. سمجھ نہیں پئی میری بات؟ میرے خیال تھک پے تھیں ما آخر دعوانا کروں چاہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدر, شان انبیاء, مقام انبیاء, تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک لبیک, تاجدار ختم نبوت. بات اے پوچھنی چاہیے دی ہے جلے تیرے سامنے کوئی بات پہ تھی دی تو سوال پوچھ بابا قرآن نیچو اندہ ثبوت ہے. بھئی آکھیا جو گئے کہیں ولی دی کرامت سنائی گئی, ولی این انداز دی کرامت ہے کہ ولی ہوا چڑے. میں کہ ہوا چڑنا کوئی اوکھا کم, پانی تے ٹرنا اوکھا کم, تو بڑا سمجھی بیٹھے. ہنجے ولی ہوا چڑنا بند تھی گئن, پانی تے ٹرنا بند تھی گئن, جنہ دا کیمرہ آئے, جنہ دا فلانا بندہ آئے. میں کہ اوقات دیکھ وقت قرآن پاک بھی کھول کے پڑھ. حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرمائیں, ہود ہود پرندہ کیا آدھے کہ ملکہ بلقیس اپنے سرداران دے کٹھے اپنے لشکر دے کٹھے 1 میل فاصلہ رہ گئے آپ دی بارگاہ پہنچنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جڑا اون دے ملک وچوں اون دے آمن کول پہلے تخت چاہ کے گندا. قال عفریت من الجن, جنہیں دا سردار اٹھے وہاں کی اجازت ہوئے تا گننا وہاں کتنا ٹائم لے سکتے. ادھے ان آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. سمجھ آ رہی؟ آپ دی جڑی بازم چل دی پئی نا اے محفل برخاست بعد تھی سی او تخت چاہ کے پہلے گنا سی. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں اس تو بھی پہلے. اور میں جو کہیں کو کام دساں تے بندہ آکے اتنی دیر میں کر آساں اگو دی بات میں تاں کرے ساں کیا میرے نگاہ چ ہووے تائیں جب بندہ جڑا ایک نہیں جلدی کر سکے. میں کہ دنیا دیوار دے پیچھو دی بات کریں دی پئی کہ دیوار دے پیچھو دا علم ہے کہ کوئی نہ. میں کہ دیواران دی بات بعد اچ کریں, اللہ دے نبی دی نگاہ دل دوتے ہے. وہ جنہ دا کھڑے اتنی دیر گنا سا فرمایا نہیں تو بہے کیونکہ ایک نہیں اچھے بیٹھے ہم تھا. جو نبی کو پتہ ہی کون ہے تو این کو آکے آوان بابا گھننا چلو اے تو ملدا پہ, لیکن نبی دی نگاہ کتا ہے دل. ہنجے دیوار دے پیچھو میں کہ دیوار کش ہے, دیوار دے پیچھو کیمرہ دے دا پہ, نبی کو پتہ ہی کون ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور. قال الذی عنده علم من الکتاب, پت کھڑا تھیا او بندہ جنہیں کل کتاب دا کچھ علم ہے.
من کیڑا ہے؟ من بازیا، من بازیا یعنی کتاب اللہ دا کچھ علم، سارا عالم نہیں۔ آپ دوتے نازل ہومن والی کتاب دا کچھ عالم ہے، نام کیا ہے؟ آصف بن برخیا۔ کھڑے ہوئے، میں گننا ہوں، فرمایا کتنی دیر لے سے؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں گھنا نہ، فرمایا کتنی دیر لے سے؟ گھن تو بھی آندہ ہے۔ عرض کی تھی کہ آپ آنکھ بند کرو، کھولو تختہ ہے پیو سے، بات لمبیا کی کرنی۔ میں کہ قبلہ دا مدرسہ بھی دور کوئی نہیں، تے حافظ ہی تا ڈھیک سارے بیٹھے، جنہی طبیعت تے ملال ہوئے قرآن ہون چاچا، قرآن پاک ہون چاچا ہے۔ اچھا ہون حضرت آصف بن برخیا تخت چوایا، لیکن وقت حضرت آصف بن برخیا دی عادت ہو سی جلے کہیں اپنے شاگرد کو کہیں مرید کو آدھے حسین بچہ میرے کپڑے چاہتیا، وہ شاگرد اگو اٹھی کے کھڑا تھی ویندہ ہو سی، اگو آدھا ہو سی تخت چوا سکنے بیٹھا ہیں، وہ تخت چوا کی دے تیرے کپڑے پرلے کوٹھے پہن، وہ نہیں چاہ سکتا، روٹی نہیں چوا سکتا۔ میں کہ اے انہا جاہلان دی دلیلہ بڑھ گئے، لوگوں ہی میں نہیں ہوندہ، ہر وقت ہکا کیفیت نہیں ہوندی۔ آمی طور جلو ویندے ہو سن ہون جتا میں آیا گڑی دوتے دھکیڑے دھپے کھانا آیا۔ اچھا اللہ دے ولی کو اللہ کرامت دے وے تو ہر دفعہ اڑی کیا سی؟ وہ ایک دفعہ اگر کرامت دے اظہار تھی بھی گیا، شان دے اظہار ہو بھی گیا، تو ہون مانا کیا ہے کوئی ہکے لمبے چوٹ سی تے بس ہار جاتی میں ویسے نہیں۔ کرامت دے اظہار سب تو زیادہ اندے ہوتے حکم ہے رکاؤ، تکلیف برداشت کرو، مشقت چاہو، لوگاں دے وچ اویں ٹرو جی میں او ٹر دے ود، لیکن کہیں کہیں ویلے اظہار کس وجہ تو ہے تاکہ لوگ اسلام کو دور نہ تھی وین، اسلام دی سر بلندی انہاں دے سامنے بلند راوے، انہاں کو پتہ ہوئے جڑے اللہ دے پیارے ہیں وہ سادے جے نہیں، اللہ انہاں کو بلند شانہ دیتی ہیں۔ ہن جس وقت سادے کل کوئی سوال کرے کہ مولانا کرامت عقل میں سمجھ نہیں آندی پئی، اس وجہ تو انکار کر دیتے، میں کہ بابا ٹھیک ہے عقل اچ نہیں آئی، واتی تھائیں قبلہ سلطانی صاحب کو آدھیں تو آنکھ بند کر، تے قبلہ محبت علی صاحب کو آدھیں اٹھی کے دکھا، سمجھ آندی پئی میری بات؟ اپنی جا تو اٹھی کے کھڑا تھی دکھا، باقی معاف ہے۔ یہ گھروں ونجن پانی چاہ میں گرنا میں اتنی لمبی بات ہی نہیں کریں، انہاں کو آدھیں صرف اپنی جا تے اٹھی کے کھڑے تھی، تو آدھے بھی چکوئی آنکھ باندھ کرے سن کھلے سن اتنی دیر اٹھی کے کھڑے تھی سکتے ہو؟ میرے سامنے پانی پہ میں این کو بھی چاون واسطے آنکھ باندھ تھے یوں پہلے کھلوے سی، میں پانی چاہ کے منہ تک نہیں آن سکتا، میں کہ سمجھاتے صحیح سینکڑا میل دا فاصلہ ہے، سینکڑا میل دا فاصلہ ہے، چاون والا کوئی انوکھی مخلوق نہیں، محراب و منبر تے بات کر کے ویندا پیاں، آج پوچھے تے کل پوچھے بچا رہی، سمجھ آندی پہ میری بات دی؟ کون آئی؟ آج بھی باقی وینا کل پوچھے بات اکثر بشر ہے، انسان ہے، کوئی عجب مخلوق فرشتہ جبرائیل امین دی بات تھی وے تو سمجھ آنی ہے، لیکن فرشتہ بھی نہیں، اے بشر ہے، اے انسان ہے۔ ہون میں این انسان کو اپنے ہوتے قیاس کراں، میں آکھاں ایک لمحے دے اندر آنکھ بند تھی وے کھلے، میں پانی دب گھوٹ نہیں پی سکدا، میں پانی چاہ کے منہ تک نہیں گھنا سکدا، یہ سینکڑا میل دور گیا کی میں۔ اچھا والا تخت موبائل جے رہتا نہیں، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا، 90 گز اچھا، تساں جتنے بیٹھے وے 3 گنا بے اتنے سڈو، 5 گنا بھی سڈو، 100 گنا بھی سڈو، میں آدھا ہوں تخت کو ہلا بھی، میں کہ ہائی بھی بشر پہلے یہ دساؤ گیا کی میں تے آیا کی میں بلا تخت کو چاہتا کی میں، یعنی رب دا قرآن پہ رسیں دے عقلان تے نہ تول رب جلے شانہ دیں دے عقلان وچ آندی ہی نہیں، عقلان وچ آندی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے این امت کو
میرے آخری جملے سن چا دل دوتے اثر کر ونجی متا آخری جملے اپنے دل دوتے لکھ چا علماء باطن بھی کسرت دے نال عطا کیتے اولیاء بھی کسرت دے نال عطا کیتے قیامت تک کی امت وچ علماء قائم راسن اولیاء قائم راسن اور جڑے آدھے کھڑے ہیں نا دین دا کم بند تھی سی فرمایا بند نہیں تھیندا اے جانا بھی دے سن مال بھی قربان کرے سن اسلام دا پرچم سر بلند راسی قرآن پاک ہمیشہ پڑھیندہ راسی حدیث پڑھیندی راسی دنیا دے وچ صدیاں بیت گئیاں دنیا کھا انہاں کو تنہا چھوڑ دیو لیکن تنہا چھوڑن تو بعد بھی حکومت سر دیو تے ہاتھ نہیں رکھ دی نہ تعامن ہے نہ کوئی پوچھن والا ہے لیکن اس تو باوجود آج بھی ہزاراں نہیں لکھاں دی تعداد وچ امت مصطفیٰ دین پڑھ دیو دے سیندی پئی ہے کہ اے اسلام اپنی طاقت نال کل جہان وچ کھڑ دے سبحان اللہ واہ اللہ کے عالم سے سارے دی حاضری کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے تے میرے نال ساتھی ہیں ایک منٹ دی حاضری دین اون تو بعد جو میں قبلہ احباب